بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الوہاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الوہاب، بہت عطا کرنے والا۔ الوہاب اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے اور بغیر کسی بھی توقع کے عطا کرتی ہے، اور ایسی بے نیاز ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ الوہاب کا لفظ وہب سے نکلا ہے اور وہب کو قرآن میں عطا کرنے کی غرض سے استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن میں اس لفظ کو 4 طرح کی عطاؤں کے لیے استعمال کیا گیا ہے: بغیر کسی معاوضے کے عطا کرنا، تحفے کے طور پہ عطا کرنا، کسی عطا کے لیے وسیلے عطا کرنا، فطرتاً عطا کرنا۔ مختصر یہ ہے کہ بے حد بے پناہ عطا کرنے والا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کو نبوت ملی تھی، اور جب آپ نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شخص اسلام قبول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کافروں اور یہودیوں سے برداشت نہ ہوا تو تب وہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ یوں ہمارے خداؤں کو نہ جھٹلائے اور اپنے خدا کی بات نہ پھیلائے، کیونکہ ایسا کرنے سے انتشار پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور امن ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام اس دنیا میں پھیلے، اور ان دنوں تو حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے کافر اور یہودی سب کے سب پریشان تھے۔ اب تو عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو اب تو ان کی طاقت اور بڑھ گئی ہے، تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس اپنی فریاد لے گئے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں۔ پھر جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کو ساری بات بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کفار کی اس بات پر متفق ہوں کہ معاشرے میں یوں مختلف خداؤں کے نعرے نہیں لگنے چاہیے، سو میں ان کی بات مان لوں گا اگر وہ میری بات مان لیں گے۔ سو سب کو اکٹھا کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں، کفار اور یہودیوں کے سامنے کھڑا کیا گیا تاکہ سب اپنے معاملات سلجھا لیں۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ نیک خدا اب ہم تک لائے جائیں، جو جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتے رہنے دینا چاہیے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اس جگہ کی بات کرتے ہو، میں تمہیں پورے کا پورا عرب تمہاری مرضی کے مطابق دینے کو تیار ہوں، بس میری ایک بات مان لو۔ وہ سب خوشی سے کہنے لگے کہ آپ ایک کیا 100 باتیں بولے، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، بس یہ مان لو، پھر تم جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس پر وہ سب بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سارے خداؤں کو ایک ہی خدا کا نام دے دیں، اور پھر عیسائیوں کی مثال دینے لگے کہ دیکھو عیسائیت میں بھی شرک خدا کی اجازت ہے، تو پھر ہمیں اجازت کیوں نہیں؟ پھر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم کیسے یہ مان لیں کہ اس خدا نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ خدا ہمارے قبیلوں کے امیر اور بڑے سرداروں میں سے بھی تو رسول بھیج سکتا تھا، پھر تمہیں ہی کیوں رسول بنایا؟ اور تم تو ہم جیسے انسان ہو، پھر ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ ان سب سوالوں کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں میری تقسیم اور میری عطا میں نقص نکالنے والے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس بات پر اعتراض کرنے والے کہ میں نے کس کو کیا اور کتنا دیا ہے؟ یا یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس بات پر مجھ سے لڑنے والے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ اوروں کو کیوں نہیں دیا؟ کیا ان لوگوں کے اختیار میں یہ سارے خزانے ہیں جو میں ان سے پوچھ کر یا ان کی رائے لے کر اپنے بندوں کو دوں گا؟ تو اللہ کے اس نام اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کو کبھی بھی کچھ بھی دے سکتا ہے، اور کسی کو بھی اس بارے میں شکایت کرنے یا اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی تقسیم سے اکثر ناخوش رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم احساس کمتری میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ احساس کمتری ہمیں حسد تک لے آتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دے رکھا ہے جبکہ ہم اس کے حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔
ذرا سوچیں، کیا کوئی انسان اتنا دینے والا ہو سکتا ہے جتنا ہمارا اللہ ہمیں دیتا ہے؟ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم اس سے بدلے کی امید بھی ضرور رکھتے ہیں کہ وہ انسان بدلے میں ہمیں کچھ واپس بھی دے، پھر وہ شکریہ کہنا ہو یا اس چیز کے بدلے میں جو ہم نے اسے دی تھی کوئی اور چیز لینا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے تو وہ بدلے کی امید نہیں رکھتا، وہ تو ہم سے شکریہ تک کی بھی امید نہیں رکھتا، کیونکہ وہ فطرتاً عطا کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے ہمارے شکریہ کہنے سے کم نہیں ہوتے، اس کی رحمتیں ہماری شکر گزاری کی محتاج نہیں ہیں۔ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے سب سے نافرمان بندے کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ اس کے ہاتھ میں بھی دن کے آخر میں کچھ نہ کچھ تھما کر ہی بھیجتا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا رب الوہاب ہے، بلا عوض بخشنے والا، جیسے قرآن میں ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس آیت میں بھی وہب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے وہاب نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عمر کے کس حصے میں اولاد عطا کی تھی؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بانجھ ہیں، یعنی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی اور ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو 81 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا کی اور سارہ علیہ السلام کی مرضی کے ساتھ حضرت ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لی، اور تب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے کچھ سالوں بعد ہی سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچے کی خوشخبری دی، اور ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا اسی بات پر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں اولاد کی خوشی سے نواز دیا۔ حالانکہ 81 سال کی عمر بہت عمر ہوتی ہے، لیکن ساری بات پھر سے وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ جسے اللہ دینا چاہے جب دینا چاہے۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کرنے کا ارادہ کیا تب نہ تو دنیا درمیان میں آ سکی اور نہ ہی ان کی عمر رکاوٹ بن سکی، بلکہ پھر تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اس بیوی سے بھی اولاد دی جسے دنیا بانجھ کہتی تھی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کیسے کیسے اپنے کام سر انجام دیتا ہے۔ جو رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 81 سال کی عمر کے بعد بانجھ بیوی سے اولاد عطا کر سکتا ہے، وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے، یقین کریں کچھ بھی۔